हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ यजीद की तारीफ करने वाले मौलवीज या फिर यजीद को चाहने वाले मौलवीज। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी ये बात करेंगे एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, आखिर मैं क्या सोचता हूँ, आखिर मैं क्या कहता हूँ इन मौलवीज के बारे में, लास्ट में चलेगा पता। तो पहले अपन इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे। सो विदाउट मी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। आपको सुनकर हैरत होगी कि ममालिक इस्लामिया के बच्चे ने हजरत यजीद के हक में वोट डाला। अबे यार लानती को हजरत, बेहद बहादुर, बेहद साहिब दादो दहिश, बेहद सखी। इनके नाम से मदीना में एक मकान बना हुआ था, दारे यजीद। ये जब कभी दमश्क से मदीना तशरीफ लाते तो गरीबों की चाची हो जाया करती थी। गरीब भाग जाते होंगे देख कर, पूरे मदीना में गलगला मच जाया करता था। वही तो कह रहा हूँ, लोग भाग जाते थे। तो एक तरफ इंतहाई सखी है और दूसरी तरफ शिकार के शानदार शौकीन। और अगर मेरा हाफिजा गलती नहीं कर रहा है तो ये पहला शख्स है जिसने चीते को शिकार करने के लिए सबसे पहले ट्रेन किया है। बताइए, जो आदमी चीते को ट्रेन करके शिकार करता हो उस आदमी की बहादुरी का क्या आलम होगा। इतना भोपाली, इतना बकवास। दुनिया का ये वाहिद शख्स है जिसने सबसे पहले चीते को शिकार के लिए ट्रेन किया है, जिससे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी का अंदाजा होता है। अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ करबला की ये कहानी है। बाप रे, अल्लाह की कसम, दुनिया के झूठों में से बहुत बड़ा झूठ आराम से भाई शहीद हो जाएगी। सुना होगा ना कि ये करबला की जंग, अखबारात उठा लीजिए, मुजल्ले उठा लीजिए, जराइद उठा लीजिए, रेडियो सुन ले, टेलीविजन देख ले, कुफर और इस्लाम का मार्का, इस्लाम और कुफर की जंग, इस्लाम को गालिब करना था, हक और बातिल का मार्का। हमारे बड़े बेईमान भी बयान देते हैं कि हुसैन की याद में यजीदी कुव्वत और हुसैनी कुव्वतों की जंग बाकी रहेगी। समझते नहीं है ये है क्या। अगर ये इस्लाम का मार्का होता, अगर ये कुफर और इस्लाम की जंग होती तो आज यजीद रहमतुल्लाह अलैह की समाई किसी और किताब से नहीं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद अली ने शादियां की थी और कई शादियां की थी। उनमें एक मोहम्मद बेटा निकला है। मोहम्मद बिन हनफिया से कहा गया हुसैन का साथ दीजिए, फरमाया नहीं देता। क्यों? मैं यजीद के घर के अंदर रहकर आया हूं, मैंने उसे 5 वक्त का मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए और दीनदार पाया। ये हमारे घर की शहादत है। ऐसे यजीद को बदनाम कर दिया गया और यजीद का अकीदा मुसलमानों का अकीदा था। अली का बेटा मोहम्मद हुसैन का भाई वो गवाही दे रहे हैं, मैंने नमाजी पाया, शराबी पाया, सुन्नतों को तलाश करने वाला पाया। चल बे। What is your understanding about the wall of Karbala? You said that Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. यजीद नल्ला। और याद रखिए, किसी के गुनाह कबीरा करने से वो इस्लाम से खारिज नहीं होता। ये उसूल याद रखिए। अगर कोई इंसान ने जिना किया तो क्या वो मुसलमान नहीं है? बोलिए, आप बोलेंगे मुसलमान नहीं, इसको लूट लो, इसको मार दो। किसी ने चोरी की तो क्या मुसलमान नहीं है वो? उसी तरह अगर किसी ने कत्ल भी किया है अगर, तब भी वो इस्लाम से खारिज नहीं हुआ। तो और हम नहीं जानते, हो सकता है यजीद ने तौबा कर ली हो मौत से। ये बचा रहा है यजीद को। तो खलीफा है वक्त का। वाक़या हो रहा करबला में, वो है शाम में। अगर उसने कहा भी तो वो उसने जाती तौर से तो कत्ल नहीं किया ना, खुद शामिल है क्या उसने कत्ल किया? नहीं। एक उसके हुकूमत के अंदर एक शख्स ने किया तो आप पूरा इल्जाम क्या उठाकर उस पर जाती इल्जाम लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं भाई इनकी हुकूमत में ही हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुमने ये किया। इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। इस तरह की चीज उलमा में से मेरे इल्म में किसी ने नहीं कही है। वाकई उलमा जो कुरान सुन्नत के माहिर हैं और सलफ में किसी ने इस बात को नहीं दोहराया कि इस्लाम करबला के बाद जिंदा हुआ। इस तरह की बात कहना मुनासिब नहीं है। और यजीद का हाथ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में या कत्ल में नहीं था। इसमें यजीद के हुक्म से नहीं हुआ है, बीच में जो लोग थे उन्होंने ये काम किया है।
جو علماء نے ملامت یا جو بھی بات کہی وہ اس اعتبار سے کہی ہے کہ یزید نے ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی جنہوں نے قتل کیا تھا. لیکن میرے علم کی حد تک کہ جو بھی محققین ہیں ان میں سے کسی نے بات نہیں کہی کہ یہ یزید کے حکم سے ہوا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، اس لیے اس طرح کے اشعار بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اس کی حالت بہت بری ہوگی. کیسر کے دارالحکومت جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام تھا قسطنطینیہ. قسطنطنیہ نہیں، قسطنطینیہ. قسطنطینیہ اس وقت نام بدلا ہے. جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر وہاں موجود ہے. اس وقت جو لشکر تیار کر کے بھیجا گیا، حضرت معاویہ نے فرمایا شد خناق الروم، رومیوں کا گلا گھونٹ دیا جائے. سیدنا معاویہ نے اپنے بیٹے کی کمان کے اندر بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور تابعین کا ایک لشکر تیار کر کے بھیجا. یاد رکھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، تاریخ کی دوسری معتبر کتابیں پڑھیں، اس کے اندر نمایاں شخصیتیں. اس لشکر کے اندر ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی ہیں، اس لشکر میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، اس لشکر میں سیدنا حسین بھی ہیں. یہ چند نام ہیں اس لیے کہ یہ بڑی معروف شخصیتیں، برگزیدہ شخصیتیں ہیں. دیگر صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی. اور لشکر کا کمانڈر ہیں امیر یزید. چنانچہ راستے میں جاتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے. غور سے سننا اور یاد رکھنے سے. کہاں سے لاتے اتنی کہانی آ رہی ہے لٹرلی. جب بیماری بڑھ گئی ان کی، ابھی منزل پر فوج نہیں پہنچی تھی، تو کمانڈر فوج کے کمانڈر کو یعنی یزید کو بلا کر حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، حضرت ایوب انصاری سے اس نے کہا کہ حضرت جی کوئی آخری خواہش آپ کی. حضرت جی میری فرمائش یہ ہے کہ میری اگر موت راستے میں واقع ہو جائے تو وہاں دفن نہ کرنا، بلکہ اسلامی فوج کا آخری جو سٹاپ ہوگا وہاں جا کر مجھے دفن کرنا، تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تیری راہ میں جہاد کرتا رہا زندگی میں، اور جب میں مر گیا تھا یا اللہ تیرے راستے کے اندر میری میت بھی جاتی رہی. فل تیاری بچانے کے لیے یزید کو فل بچایا جا رہا ہے. That's it. بس یار اس سے زیادہ جھوٹی تعریف میں نہیں سن سکتا لعنتی یزید کی. نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں یہ اتنی ساری باتیں، اتنی بکواس باتیں. میں نے آج تک کبھی نہیں سنا اس طرح کی چیزیں، اور یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. یزید کا جو لیول ہے نا، لٹرلی لعنتی کا جو لیول ہے، یہاں تک کے لیول ہے، ان لوگوں نے اس کو یہاں پہنچا رکھا ہے، لٹرلی سر پہ بیٹھا کے رکھا ہے. نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت جی کہہ رہے ہیں، کوئی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، کوئی امیر کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جب یزید مدینے میں آتا تھا تو وہاں کے جو غریب لوگ تھے لائک وہ ان کے تعریف کرتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے، ایک طرح سے لائک ان کو پسند کرتے تھے. لعنتی یزید کو، یزید نے چیتے کو لڑنا سکھایا، کوئی کہہ رہا تھا اس ویڈیو میں. بہت عجیب باتیں میں نے آج تک کبھی نہیں سنی یزید کو لے کے. یزید نمازی تھا جبکہ شرابی تھا، اسے نمازی کہہ رہے لٹرلی. ایک مولوی تھا وہ کہہ رہا تھا یزید کے دور میں قتل ہوا امام حسین علیہ السلام کا، بٹ وہ اس میں شمار نہیں تھا. ارے چچا، اگر یزید نے قتل نہیں کیا ہے لٹرلی، چلو ایک وقت کے لیے کربلا میں یزید نہیں تھا، شمر تھا اور باقی لوگ تھے جتنے بھی لوگ تھے، بٹ جب امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو گیا تو اس کے بعد بیویوں کو قید کر کے تمہارے گھر تھوڑی لے کے گئے، یزید کے دربار میں لے گئے تھے. بی بی سکینہ السلام علیہ کی شہادت شام کے دربار میں ہوئی اور کہیں نہیں ہوئی. پروف ہے بھیا، وہاں پہ ان کی قبر ہے. تو یزید لعنتی کیسے نہیں تھا؟ ارے پورا حکم تھا یزید کا، لٹرلی ہر ایک چیز یزید نے کروایا، اور یہ سب لوگ لٹرلی اس کو بچا رہے ہیں. ایک مولوی کہہ رہا تھا یزید کے دور میں ہوا پر یزید نے نہیں کیا، اینڈ ایک مولوی کہہ رہا تھا لٹرلی، وہ بہت عجیب مجھے لگا، وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں اگر کس نے قتل کیا ہے، کسی آدمی نے قتل کیا ہے تو کیا تم اسے اسلام سے خارج کر دو گے؟ ایسا کہا تھا نا بیچ میں ایک آدمی تھا، کیا تم اسے اسلام سے خارج کر دو گے اس نے اگر قتل بھی کیا ہے تو؟ اب امام حسین علیہ السلام کو ایسے شخص نہیں ہے، بہت سمپل سی بات ہے، جنت کے سردار ہے. جو مولوی لوگ لٹرلی کیا چاہ رہے پتہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یزید کو ہے نا، ان کا لیول لائک یزید کا جو لیول ہے وہ بہت اوپر کر دے، یعنی اسے کسی نہ کسی طریقے سے ہم جنت کے دروازے تک پہنچا دیں. جبکہ ان کو پتہ ہے دروازہ کھلتے یزید کو لات پڑے گی اور واپس اٹھ جائے گا، وہ جہنم میں جا کے گرے گا. یہ ٹرائی کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے نا یزید کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے، بھلے اس کے بعد اسے لات پڑے کچھ بھی پڑے، دروازہ کھلنے بھی نہیں والا. بہت سمپل سی بات ہے. تو بہت عجیب ویڈیو تھا یہ، بہت عجیب سی تعریفیں کری گئی اس ویڈیو کے اندر یزید کی، بہت عجیب. وہ ایک سر کے اوپر رومال باندھ کے تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کربلا وربلا کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں.
کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، یہ سب جھوٹی چیزیں یہ سب کہے جا رہے تھے اس ویڈیو کے اندر میں لٹرلی. جہاں پہ لائک سب لوگ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، ساری دنیا لعنت کرتی ہے، ایون دوسرے مذہب کے بھی لوگ لعنت کرتے ہیں، وہاں پہ یہ سارے لوگ لٹرلی یزید کو بچانے میں لگے ہیں. انہوں نے اپنا سجرہ بتا دیا لٹرلی کہ ہم جو ہے نا یزید کے خاندان سے ہے. اب یزید کے خاندان سے ہے تو بہت سمپل سی بات ہے بھیا، کیسے نہ بچائیں گے اپنے ابا کو، اپنے بابا کو، دادا کو، جو بھی یہ کہتے ہیں، ماما مامی جو بھی کہتے ہیں، لٹرلی کیسے نہ بچائیں گے. بہت سمپل سی بات ہے، بچانا تو بنتا ہی ہے. تو یہ لوگ جو ہے ایک طرح سے بچاؤ کر رہے ہیں. اس میں ذاکر نائک بھی تھا. ذاکر نائک نے نلّا کا کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آیا. یزید کا نام لینے کے بعد اس کے بعد اس نے لائک جیسے کچھ لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ رضی اللہ کہتے ہیں، اس نے کیا نلّا کہا کہ یزید کو. ہاں یزید نلّا ہی تو تھا. بہت سمپل سی بات ہے، گھر میں کوئی کام تھا نہیں ہے، سرا ورا پی کے بیٹھ رہتا تھا، ٹن رہتا تھا. بہت سمپل سی بات ہے. اینڈ کیسے لوگ ہیں لٹرلی، کہاں سے لے کے آئے. یزید نے چیتے کو لڑنا سکھایا. اگر میں وہ بڈھا کہہ رہا تھا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ یزید پہلا ایسا شخص تھا جس نے چیتے کو لڑنا سکھایا. اتنی عجیب بات ہے. ہو گیا بھائی، میرے سے اب نہیں سنا جائے گا اتنی جھوٹی تعریفیں، اتنی عجیب باتیں ان مولوی کے. یہ مولوی بھی نہیں ہے، یہ سب کون ہے مجھے نہیں پتا، کہاں سے آتے ہیں لٹرلی کے لوگ. دیٹس اٹ. میں اب کچھ بولوں گا نہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آئی ہوپ تم کو میری ویڈیو پسند آئیں گے. پسند ہے پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اینڈ بہت جلدی ملتے ہیں کسی نیو ریئیکشن ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. بی سیف، بی ہیپی. پیس آؤٹ. یو علی مدد. لبیک یا